آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا عنوان بہت ہی دلچسپ ہے، خدا کی سلطنت اور ہستی مسکراتی جاپانی لڑکی۔ جی، اور یہ کہانی ایک پہیلی کی طرح ہے۔ بالکل، آپ سوچیں، ایک 23 سالہ لڑکی، قد بمشکل 5 فٹ، اور وہ دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ K2 کو سر کرتی ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، بس کوہ پیمائی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 1 اگست 2006 میں جانا ہوگا، جب یوکا کاموٹسو نامی یہ جاپانی لڑکی K2 کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف اس کارنامے کو جاننا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ بالکل، ایک انسان اتنی بڑی کامیابی کے بعد اچانک اپنا راستہ کیوں بدل لیتا ہے۔ اس مضمون کی مدد سے ہم یوکا کے ان حیران کن فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو مضمون کی شروعات ہی بڑے ایک آپ کہیں مزاحیہ انداز میں ہوتی ہے۔ جی، لکھنے والے نے سوال اٹھایا ہے کہ بھئی ایک 23 سالہ لڑکی جو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہے، وہ دنیا کے دوسرے سب سے اونچے اور سب سے خطرناک پہاڑ پر کیا کرنے جائے گی؟ مصنف نے تو اس کی تشبیہ خودکشی کے شوق سے دی ہے، جو تھوڑا سخت لگتا ہے۔ سخت تو ہے، لیکن جب آپ K2 کے خطرات کو دیکھیں تو شاید بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اسے سیویج ماؤنٹن یعنی وحشی پہاڑ ایسے ہی تو نہیں کہتے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی تھا جو مضمون میں بتایا گیا ہے۔ یہ کوئی ذاتی انا کی تسکین کی مہم نہیں تھی۔ اچھا، جی، یہ یونیورسٹی کے الپائن کلب کی 50ویں سالگرہ منانے کا ایک طریقہ تھا۔ 1 منٹ، سالگرہ منانے کے لیے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب آپ کیک کاٹتے ہیں، کوئی پارٹی کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ پر جان جوکھوں میں ڈالنا۔ مصنف بھی یہی طنز کرتا ہے کہ بھئی سالگرہ منانی تھی تو کسی ہوٹل میں کیک کاٹ لیتے۔ K2 پر آ کر 2 ننھی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید یہی بات اس مہم کو منفرد بناتی ہے۔ یہ صرف ذاتی جنون نہیں تھا، اس میں ایک اجتماعی مقصد، ایک جشن کا عنصر شامل تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کلب کی 50 سالہ تاریخ کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ اس کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کریں۔ تو ان کی نظر میں یہ سب سے بڑا کیک کاٹنے کے برابر تھا۔ بالکل۔ خیر، وجہ جو بھی ہو، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یوکاکا کاماتسو نے صرف پہاڑی سر نہیں کیا، اس نے تو تاریخ ہی بدل دی۔ جی، اور اس نے کئی ایسے ریکارڈز بنائے جو آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ وہ K2 سر کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر خاتون بن گئیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی جاپان کی پہلی اور دنیا کی صرف 8ویں خاتون تھی۔ یہ بات حیران کن ہے نا، کہ جاپان جیسے ملک سے جہاں کوہ پیمائی کی اتنی مضبوط روایت ہے، اس سے پہلے کسی خاتون نے K2 سر نہیں کیا تھا۔ بالکل، اور ایک چیز نے تو اس کارنامے کو اور بھی غیر معمولی بنا دیا۔ وہ کیا؟ اس نے روایتی ابروزی روٹ کے بجائے زیادہ خطرناک اور تکنیکی طور پر مشکل سیزن روٹ کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا، اب میرے جیسے عام انسان کے لیے تو ایک روٹ دوسرے روٹ جیسا ہی ہے، لیکن کوہ پیمائی کی دنیا میں اس انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ابروزی روٹ کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ K2 کی مین ہائی وے ہے۔ ٹھیک ہے۔ زیادہ تر کوہ پیما وہی استعمال کرتے ہیں، وہ مناسباً محفوظ اور آزمودہ ہے۔ لیکن سیزن روٹ، جسے سیزن روٹ بھی کہتے ہیں، وہ بالکل مختلف کہانی ہے۔ کیسے؟ وہ ایک سیدھی، زیادہ عمودی اور برفانی چٹانوں سے بھری چڑھائی ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے آپ کو صرف ہمت نہیں، غیر معمولی تکنیکی مہارت چاہیے۔ اوہ، اس راستے کا انتخاب کرنا ایسا ہے جیسے آپ منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھی سڑک چھوڑ کر جان بوجھ کر ایک ایسے کچے، عمودی اور خطرناک راستے کا انتخاب کریں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی اس نے نہ صرف منزل تک پہنچنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ بھی طے کیا کہ وہ سب سے مشکل راستے سے جائے گی۔ جی، اور اسی انتخاب نے اسے اس روٹ سے K2 سر کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون بھی بنا دیا۔ یہ تو واقعی اس کی ذہنی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف چوٹی تک پہنچنا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے انداز میں اپنی شرائط پر فتح کرنا تھا۔ مضمون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا 21 سالہ ساتھی اس وقت
K2 सर करने वाला सबसे कम उम्र मर्द बना। हाँ, जो खुद एक बड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन बाद में ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के अजीम कोहपैमा मोहम्मद अली सिद्दपारा के 19 साला बेटे साजिद अली सिद्दपारा ने तोड़ा। सही। तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तारीख बना दी, वो भी एक मुश्किल रास्ते से। लगता है कि सबसे मुश्किल काम तो हो गया, लेकिन मजमून के मुताबिक असल ड्रामा तो चोटी सर करने के बाद शुरू हुआ। जी, और ये उस मुहिम का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरानकुन और खौफनाक है। चोटी सर करने के बाद वापसी पर योका और उसके साथी ने 8300 मीटर की बुलंदी पर रात गुजारने का फैसला किया। ये वो इलाका है जिसे डेथ जोन यानी मौत का इलाका कहा जाता है। होता क्या है असल में? ये सिर्फ नाम नहीं है। 8000 मीटर से ऊपर हवा में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसानी जिस्म जिंदा रहने के बजाय मरना शुरू हो जाता है। मतलब? आपका जिस्म ऑक्सीजन की कमी की वजह से खुद को खाने लगता है, खुलिये टूटने लगते हैं, दिमाग और फेफड़ों में पानी भरने का शदीद खतरा होता है। ओ खुदाया! आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इस बुलंदी पर बगैर इजाफी ऑक्सीजन के ज्यादा देर रुकना खुदकुशी के बराबर है। कोहपैमा वहां घंटे गुजारते हैं, रातें नहीं। और इन दोनों ने वहां पूरी रात गुजारने का फैसला कर लिया। क्यों? कोई इमरजेंसी थी? मौसम खराब हो गया था? यही तो सबसे हैरानकुन बात है। जब बाद में इंटरव्यू में योका से उसकी वजह पूछी गई तो उसका जवाब आपको चौंका देगा। क्या कहा उसने? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हमारी टॉर्च के सेल खत्म हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि अंधेरे में नीचे उतरने से बेहतर है कि सुबह होने तक वहीं इंतजार कर लें। एक मिनट, क्या? मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहां हर लम्हा मौत का खतरा है, वो इसलिए रुक गए क्योंकि उनकी टॉर्च नहीं जल रही थी? जी। ये तो नाकाबिले यकीन हद तक गैर संजीदा बात लगती है। क्या वो सूरत हाल की संगीनी को समझ भी रही थी? यही सवाल सबके जहन में आता है। इस जवाब में जो सादगी है वो इस फैसले के पीछे छुपे खतरे के बिल्कुल बरक्स है। और उस खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मजमून के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसी जगह पर 2 रूसी कोहपैमा हलाक हो गए थे। बिल्कुल, यानी किस्मत ने उनका गैर मामूली साथ दिया। इसके इंटरव्यू के कुछ और हिस्से भी हैं जो इसकी शख्सियत को मजीद वाज़े करते हैं। जब उससे चोटी पर पहुंचने के एहसास के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब बहुत गहरा था। क्या कहा था उसने? उसने कहा, वहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप खुदा की सल्तनत का मुआयना कर रहे हैं। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। ये सिर्फ एक जिस्मानी कामयाबी नहीं थी, ये एक रूहानी तजुर्बा था जो उसे कायनात की वुसअत का एहसास दिला रहा था। हाँ, ये अल्फाज बताते हैं कि वो उस लम्हे को किस कदर गहराई से महसूस कर रही थीं। शायद इसीलिए उसे नीचे के खतरात इतने छोटे लग रहे थे। शायद। और फिर उसके बिल्कुल बरक्स, जब उसे शदीद सर्दी के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब तो और भी हैरानकुन था। अच्छा। उसने कहा कि K2 से ज्यादा सर्दी तो मुझे माउंट फूजी पर लगी थी। कमाल है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि फॉर्मूला 1 रेस से ज्यादा तेज तो मैंने अपनी गली में साइकिल चलाई थी। बिल्कुल। या तो उसकी बर्दाश्त की हद गैर मामूली है या फिर K2 पर एड्रेनलिन की वजह से उसे सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। यही उसकी शख्सियत का तजाद है। एक तरफ खुदा की सल्तनत जैसा गहरा फिलोसोफियाना बयान और दूसरी तरफ सर्दी के बारे में एक ऐसा अमली और सादा जवाब। और फिर उसने सबसे बड़ा धमाका किया जब उससे मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में पूछा गया। उसने साफ कह दिया, मैं आइंदा किसी पहाड़ पर नहीं जाऊंगी। ये एक महंगा मशगला है। और ये वो लम्हा है जहां कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। आमतौर पर K2 सर करने वाले कोहपैमाओं के लिए ये तो बस शुरुआत होती है। जी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर तमाम 8000 चोटियां सर करने का जुनून सवार होता है। लेकिन उसने दुनिया का सबसे मुश्किल पहाड़ सर किया और कहा, बस अब और नहीं। और वजह क्या बताई? ये महंगा है। ये बात उसकी सादगी को भी जाहिर करती है और उसके पुख्ता इरादे को भी। उसने कोई बड़ी बड़ी फलसफियाना बातें नहीं की, बस एक अमली वजह बताकर इस बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और जैसा कि मजमून बताता है, उसने वाकई ऐसा ही किया। K2 के बाद उसने कभी किसी बड़ी मुहिमजोई की तरफ पलट कर नहीं देखा। उसकी जिंदगी ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ मोड़ लिया। और ये मोड़ भी कोई मामूली नहीं था। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई। लेकिन उसने पहाड़ों की खूबसूरती या एडवेंचर की तस्वीर नहीं खींची। नहीं, उसने अपना कैमरा इंसानियत के मसाइल की तरफ मोड़ दिया। खास तौर पर उसने शाम के मुहाजिरीन की मुश्किलात को अपनी फोटोग्राफी का मरकज बनाया।
یہ بہت گہری تبدیلی ہے۔ کیا خدا کی سلطنت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اسے زمینی مسائل زیادہ واضح نظر آنے لگے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیا موت کے اتنے قریب جا کر اس ڈیتھ زون میں ایک رات گزار کر اسے زندگی کی قیمت کا ایک نیا احساس ہوا؟ خاص طور پر ان لوگوں کی زندگی جنہیں ہر روز بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ یہ صرف کریئر کی تبدیلی نہیں، یہ تو ایک نقطۂ نظر کی تبدیلی لگتی ہے۔ بالکل، یہ ایڈونچر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ اس کی تعریف ہی بدل گئی۔ ایک عمودی جسمانی چیلنج سے ایک افقی انسانی چیلنج کی طرف منتقلی۔ جی، 2012 میں اس کی کتاب اور 2019 میں تصویری نمائش دونوں شام کے مہاجرین کے بارے میں تھیں۔ اس نے اپنی ساری توانائی ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دی۔ اس نے دنیا کی سب سے مشکل جسمانی رکاوٹوں میں سے ایک کو عبور کیا اور پھر اپنی زندگی کا مقصد ان سماجی اور انسانی رکاوٹوں کو نمایاں کرنا بنا لیا جن کا سامنا لاکھوں لوگ روز کرتے ہیں۔ ایک چوٹی زمین پر تھی جسے اس نے سر کر لیا، دوسری چوٹی انسانیت کو درپیش مسائل کی تھی جسے وہ اپنی تصاویر کے ذریعے دنیا کے سامنے لا رہی تھی۔ واہ! اور ستم ظریفی یہ ہے کہ مضمون کے مطابق آج بھی جب وہ 38 سال کی ہے اور جاپان میں ایڈونچر کا سب سے بڑا اعزاز بھی جیت چکی ہے، اسے کہیں بھی بلایا جائے تو اس کا پہلا تعارف K2 ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اکثر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو آپ کی سب سے مشہور کامیابی سے یاد رکھتی ہے، چاہے آپ خود زندگی میں نئے ابواب شروع کر چکے ہوں۔ اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے K2 سر کرنے والی لڑکی سے جڑ گئی ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ اتنی کم عمری میں دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ سر کرنے کے بعد یوکا کاماتسو نے کوہ پیمائی کیوں چھوڑ دی؟ مضمون نگار اس کا ایک بہت خوبصورت اور ممکنہ جواب پیش کرتا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے، شاید جاپان کی اس ہستی مسکراتی لڑکی کو K2 کے بعد اپنی صلاحیتیں ثابت کرنے کے لیے کسی اور پہاڑ پر سر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واہ، یہ جملہ اپنے اندر بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ جی، یعنی اس کے لیے یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، نہ شہرت کی دوڑ تھی، یہ ایک ذاتی چیلنج تھا، ایک امتحان تھا جو اس نے خود کو دیا۔ اور جب اس نے وہ امتحان پاس کر لیا، جب اس نے اپنی قابلیت کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ خود پر ثابت کر دیا، تو اسے مزید کسی پہاڑ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ باپ ختم ہوا اور اس نے نئی کتاب شروع کر دی۔ بالکل، شاید اس نے K2 کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس خدا کی سلطنت کو دیکھ کر وہ حاصل کر لیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کے بعد پہاڑوں کی دنیا میں اس کے لیے کہنے یا کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی ذاتی چوٹی سر کر لی تھی اور اب وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آزاد تھی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا حقیقی کامیابی ایک ہی میدان میں مسلسل نئی بلندیاں حاصل کرتے رہنے کا نام ہے، جیسا کہ ہمیں اکثر سکھایا جاتا ہے؟ یا پھر حقیقی کامیابی یہ جاننے میں ہے کہ انسان نے اپنا ذاتی K2 کب سر کر لیا ہے اور اب اسے اپنی توانائی کسی نئی، شاید استعارتی چوٹی کو سر کرنے پر لگانی چاہیے، چاہے وہ چوٹی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو۔